अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नया दिन, एक नई सुबह और एक बहुत प्यारी सी नई मिरेकल स्टोरी के साथ वेलकम बैक इस्तग़फ़ार ऑफिशियल चैनल, आपका अपना चैनल। उम्मीद है आप सब बख़ैर आफ़ियत होंगे, ईमान के बेहतरीन दर्जे पर होंगे। आज फिर एक बहुत प्यारी सी मिरेकल स्टोरी, इस्तग़फ़ार पे यकीन, इस्तग़फ़ार पे ईमान और तवक्कुल की कहानी। किस तरीके से इस्तग़फ़ार ने इन बहन की ज़िंदगी में गम को, दुख को सुख में बदल दिया। दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो का आगाज़ करते हैं हमारे प्यारे आका जान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक से। आइए आप सब भी मेरे साथ मिलकर एक मर्तबा दुरूद पाक दिल से पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की 10 रहमतें हम सब पर नाजिल हो चुकी हैं और इंशाअल्लाह 10 परेशानियां हम पर से टाल दी जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो का आगाज़ करने से पहले एक रिक्वेस्ट जो कि मैं हमेशा हर वीडियो में आपसे करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरा मान भी रखते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अगर अल्हम्दुलिल्लाह पहले से फॉलो कर रहे हैं तो वीडियो पर लाइक ज़रूर किया कीजिए और कमेंट्स भी। आपके लाइक और कमेंट से वीडियो को बूस्ट मिलता है और वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तक भी पहुँच जाती है जहाँ इसकी ज़रूरत होती है। हो सकता है कोई भाई बहन बहुत परेशान हो ज़िंदगी में और ये स्टोरी सुनने के बाद उसको मोटिवेशन मिले और वो अस्तग़फ़िरुल्लाह की तरफ आ जाए, तो ये वीडियो आपकी और मेरे लिए सदका जारिया बन जाएगी। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये बहन बताती हैं कि मेरे माँ बाप ने बहुत अच्छी जगह मेरी शादी करी, उन्होंने हमें तालीम भी दिलवाई और हम अपने माँ बाप के घर में बेहद खुश रहा करते थे। हमारे माँ बाप ने ज़िंदगी में कोई भी ऐसी कसर ना छोड़ी थी कि हमें किसी चीज़ की कमी महसूस हो या तंगी महसूस हो। जिस तरह के हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी औलाद खुशहाल रहे और किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, बिल्कुल इसी तरीके से वो बताते हैं मेरे माँ बाप ने मेरी शादी अपनी मर्ज़ी से की थी और मेरे शौहर जो है वो बेहद अच्छे इंसान साबित हुए। वो मेरा बेहद ख्याल रखते थे और हम बेहद खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे। मेरे शौहर का अपना गारमेंट्स का छोटा सा एक बिज़नेस था और माशाल्लाह हमारे माशी हालात भी बहुत ठीक चल रहे थे। इसी अस्थना में हुआ यूँ जैसे खुशियों को किसी की नज़र लग गई हो। मेरे शौहर की तबीयत ख़राब रहना शुरू हो गई। शुरू में तो हमने इतना ज़्यादा तवज्जो ना दी, लेकिन जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो मेरे शौहर ने जब चेकअप वगैरह करवाया, उनके टेस्ट हुए सब, तो पता चला कि उनको कैंसर डायग्नोज़ हुआ है। आप यकीन करें, ये सुनना था कि इस तरह लगा जैसे हमारे सर पे किसी ने बम मार दिया हो या हमारी ज़िंदगी में कोई क़यामत आ गई हो या हमारे पैरों तले किसी ने ज़मीन खींच ली हो। एक अजीब दोराहे पे हम खड़े हो गए। मैं बेहद परेशान थी, बेहद परेशान, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अपने शौहर को देखती, उन्हें हौसला देती कि सब ठीक हो जाएगा। मेरे शौहर की तबीयत ख़राब रहना शुरू हो गई। आहिस्ता आहिस्ता तबीयत जो है मज़ीद ख़राबी की तरफ जाती चली जा रही थी। मेरे शौहर को जवां उम्री में ही कैंसर हो गया। कुछ पता न चला, उनकी तबीयत शायद पहले से ही ख़राब रहा करती थी लेकिन उन्होंने तवज्जो न दी। मेरी 3 बेटियां हो चुकी थीं। मेरे ससुराल में भी कोई ऐसा बड़ा मौजूद ना था कि जो हमारी मदद कर सकता। वो कहती हैं कि शौहर की जो दुकान थी, कहती हैं कि उसमें से कुछ सामान बेच के शौहर का इलाज करवाना शुरू कर दिया। कोई बेटा भी ना था कि जो मेरी हेल्प कर सकता। बेटियां मेरी छोटी थीं। वो कहती हैं मैं ख़ुद सुबह शॉप पर चली जाती उनके और सारा दिन वहीं बैठी रहती, वहीं जो काम देख सकती थी देखती, क्योंकि दुकान में भी सामान बहुत कम तादाद में मौजूद था। और फिर शाम में आती और अपने शौहर की तीमारदारी करती। वो कहती हैं वक्त ऐसे ही गुजर रहा था। वो कहती हैं जो सरमाया था आहिस्ता आहिस्ता सब ख़त्म होना शुरू हो गया। जो दुकान थी मेरी, वो भी समझें सब कुछ मेरे शौहर की बीमारी, उनके इलाज में वो ख़त्म हो चुकी थी। 3 साल इसी तरह इस बीमारी से लड़ते लड़ते मेरे शौहर का जो है वो इंतकाल हो गया। ज़मीन जैसे हम पर और तंग हो गई। कुछ समझ में ना आता था कि क्या करें,
کوئی ایسا سہارا بھی موجود نہ تھا۔ وہ بتاتی ہیں کہ میں یہاں وہاں جاب کے لیے ماری ماری پھرتی، پھر ایک اسکول میں میری جاب ہو گئی، اللہ نے کرم کیا کہ ایک جگہ میری اسکول میں جاب لگ گئی۔ وہ کہتی ہیں سرمایہ تو میرے پاس کچھ تھا نہیں، جو بھی تھا وہ ختم ہو چکا تھا، گھر میں بھی کچھ بھی موجود نہ تھا۔ وہ کہتی ہیں یہ جاب میرے لیے نعمت ثابت ہوئی، میں نے اسے اللہ کی آزمائش سمجھا، اس وقت کو اللہ کی آزمائش سمجھ کے گزارا۔ ایک تکلیف دہ اور بہت زیادہ آزمائش والا یہ مرحلہ تھا، میں اپنی بچیوں کے ساتھ اس مرحلے کو گزار رہی تھی اللہ پر صابر اور شاکر ہو کر۔ وہ کہتی ہیں آہستہ آہستہ وقت گزرتا چلا گیا، میں وہ جاب کرتی رہی، اور پھر میں نے گھر میں بھی بچوں کو جو ہے وہ ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا، تھوڑا سا آمدنی میں اور سہارا ملا مجھے۔ کہتی ہیں وقت گزر گیا، بچیاں ماشاءاللہ جوان ہو گئیں، اور میں یعنی بڑھاپے کی دہلیز پہ بھی قدم رکھ دیا۔ وہ کہتی ہیں مجھے بچیوں کے مستقبل کی فکر کھائی جا رہی تھی، میں چاہتی تھی کہ میری بچیوں کی شادی کسی بہت اچھے گھرانوں میں ہو جائے تاکہ یہ اپنے گھر میں سکون سے عیش کر سکیں۔ کہتی ہے میں نے اپنی جو ایک جاننے والی تھی ان سے اپنی اس پریشانی کا ذکر کیا کہ میں بچوں کی شادی کو لے کر بہت پریشان ہوں، کوئی رشتے بھی نہیں آتے، تو انہوں نے مجھے بتایا، وہ رشتے بھی کراتی تھیں، انہوں نے بتایا کہ تم کثرت سے استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دو اور آیت کریمہ بھی اپنی زندگی میں شامل کر لو، ان دونوں چیزوں کا ورد بے انتہا کرو، انشاءاللہ تعالی میں بھی رشتہ ڈھونڈتی ہوں اور اللہ تعالیٰ بہت اچھی کوئی سبیل بنا دے گا۔ آیت کریمہ آپ سب جانتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہ کہتی ہیں مجھے گھر میں کوئی کام تو تھا نہیں کیونکہ میں جاب چھوڑ چکی تھی، اور ماشاءاللہ میری تینوں بیٹیاں جو ہیں وہ ٹیچنگ کر رہی تھیں، اس لیے گھر میں زیادہ تر میں وقت میرا فارغ ہوا کرتا تھا۔ تو وہ کہتی ہیں میں نے کثرت سے استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا، تقریباً میں روزانہ 10 سے 12,000 مرتبہ استغفر اللہ آرام سے پڑھ لیا کرتی تھی، اور آیت کریمہ بھی میں نے خوب ڈھیر سارا پڑھا اور خوب دل سے پڑھا، ان دونوں کو میں نے بے حد پڑھا، اور خوب اللہ رب العزت سے دعائیں مانگی اپنی بیٹیوں کے اچھے نصیبوں کے لیے۔ وہ بتاتی ہیں کہ ابھی یہ پڑھتے ہوئے مجھے پہلا ہی سال تھا کہ اتنا بہترین رشتہ آیا میری بڑی بیٹی کا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ انہوں لوگوں نے جہیز کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، انہوں نے ایک پیسے کا بھی جہیز نہیں لیا، اور بہت ہی شریف اور بہت ہی خاندانی لوگ تھے۔ میری بیٹی کی شادی اتنی دھوم دھام سے ہوئی اور وہ اتنے پیارے لوگ تھے کہ سب حیران تھے۔ اللہ رب العزت نے میری بڑی عزت رکھی اور بہت احسن طریقے سے میری بیٹی کی شادی ہو گئی۔ میں نے استغفر اللہ اور آیت کریمہ پڑھنا بالکل بھی نہ چھوڑا، میں بلکہ مزید اور دل جمعی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا، اور اپنی دونوں بیٹیوں کے بھی اچھے نصیب کی دعائیں مانگنے لگی۔ اور آپ یقین کریں کہ دوسرے سال کے آخر میں، یعنی ایک سال جو ہے وہ ایک بیٹی کی ان کی شادی ہوئی، اور جو دوسرا سال تھا اس کے آخر میں ان کی یہ دوسری بیٹی اور تیسری بیٹی اس کا بھی رشتہ آ گیا، اور بہت زیادہ اچھے، بہت زیادہ مالدار لیکن بے حد شریف گھرانے سے رشتہ۔ وہ کہتی ہیں میں خود بھی حیران رہ گئی، اللہ رب العزت نے ایسے غیب سے راستے کھولے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کہتی ہیں آپ یقین کریں یا نہ کریں، میں نے اپنی بیٹیوں کو ایک آنے کا بھی جہیز نہیں دیا، اتنے اچھے لوگ اللہ نے ملوائے، اور اتنی دھوم دھام سے شادیاں ہوئیں کہ لوگ بھی حیران تھے کہ تم تو اتنے غریب لوگ ہو، تمہارا تو گھرانہ بھی اچھا نہیں، یعنی دنیا کے حساب سے تو تمہاری بیٹیوں کا اتنے شاندار اور امیر گھروں میں رشتے کیسے ہو گئے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ الحمدللہ میری تینوں بیٹیاں بے حد اپنے گھروں میں خوش ہیں، اور جو میرے داماد ہیں وہ میرا بے حد احترام کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ سب کچھ اللہ پاک کی مدد اور استغفر اللہ اور آیت کریمہ کی مدد سے ہوا ہے۔ وہ کہتی ہیں جب میں نے اللہ پاک سے مدد مانگی اور اللہ کے کلام کو تھام لیا تو اللہ رب العزت نے ایسے ایسے جگہوں سے راستے بنائے کہ میرا گمان تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ وہ کہتی ہیں میں بے حد خوش ہوں اپنی زندگی میں، اتنا خوش کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی۔ زندگی میں جو بھی پریشانی، جو بھی تکلیفیں تھیں، جو بھی آزمائشیں تھیں، وہ سب دور ہو چکی ہیں، اور آیت کریمہ اور استغفر اللہ کی مدد سے اس قدر زندگی میں سکون، چین اور بہاریں ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ دوستو یہ کہانی سننے کے بعد، یہ سٹوری سننے کے بعد، یقیناً وہ بہنیں جو رشتوں کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، کمنٹس باکس میں بھی آ کر وہ دعا کی ریکویسٹ کرتی ہیں، تو میری ان تمام بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ آیت کریمہ
اور استغفراللہ، ان دونوں چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے اور اللہ پاک سے اپنے بہترین رشتے کی دعا کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد سے، اللہ کے حکم سے اللہ پاک آپ کو بہترین شوہر سے نواز دے گا اور بہترین آپ کے ان-لاز سے نواز دے گا انشاءاللہ تعالی۔ دوستو، آج کی میری کل اسٹوری آپ کو کیسی لگی؟ امید کرتی ہوں کہ موٹیویشن ملی ہوگی، دل کو اچھی لگی ہوگی اور آپ نے بھی استغفراللہ پڑھنے کی ضرور دل میں ٹھانی ہوگی۔ دوستوں، اس کہانی میں کچھ بھی اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ثواب کی نیت سے اس کو شیئر ضرور کیا کیجیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور بہت پیاری سی میریکل اسٹوری کے ساتھ۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔